آج ہم سیکنڈ ایئر کی بایولوجی سٹارٹ کرتے ہیں، چیپٹر نمبر 15 جو کہ ہومیوسٹیسس کے متعلق ہے۔ ہومیوسٹیسس، پہلے ہم ہومیوسٹیسس کے میننگز کو دیکھتے ہیں۔ ہومیو کا مطلب ہے سیم، ہومیو مینز سیم، اور اسٹیسس کا مطلب ہے اسٹیبل، اسٹیسس مینز اسٹیبل۔ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ریمیننگ سیم، ریمیننگ سیم ایک جیسا رہنا، اور ریمیننگ اسٹیبل، اسٹیبل رہنا، ریمیننگ اسٹیبل۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر جاندار دو طرح کے ماحول کا سامنا کرتا ہے، ایک اس کے باہر کا ماحول ہے، اس کے سراؤنڈنگز کا، جس کو ہم ایکسٹرنل انوائرمنٹ کہیں گے۔ ایکسٹرنل انوائرمنٹ، ایکسٹرنل کا مطلب ہے بیرونی، ایک جاندار کے باہر کا ماحول، اور ایک وہ ماحول ہے جو ایک جاندار کے اندر کا ماحول ہے، اس کو ہم انٹرنل انوائرمنٹ کہیں گے۔ انٹرنل انوائرمنٹ، انٹرنل کا مطلب ہے اندرونی، اندر کا ماحول۔ جو باہر کا ماحول ہے اور اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ کیا ہوتے تبدیل ہوتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور ان تبدیلیوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلکچویشنز، فلکچویشنز کہیں گے ہم ان تبدیلیوں کو۔ فلکچویشنز مین تبدیلیاں۔ یہ تبدیلیاں جب ایک جاندار کے اندر کے ماحول پر ایفیکٹ کرتی ہیں تو وہ ان تبدیلیوں کو اثر انداز نہیں ہونے دیتا انٹرنل انوائرمنٹ پر، ان تبدیلیوں کو ایک خاص حد تک مینٹین رکھتا ہے۔ انٹرنل انوائرمنٹ کو آرگنزم کیا کریں گے؟ مینٹین کریں گے، اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہومیوسٹیسس، جانداروں کی وہ صلاحیت جس سے وہ اپنے اندر کے ماحول کو مینٹین رکھتے ہیں، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہومیوسٹیسس۔ اب ہم ہومیوسٹیسس کی ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں۔ ہم ہومیوسٹیسس کو دو طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اس کی فرسٹ ڈیفینیشن ہومیوسٹیسس کی کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے: دا ٹینڈنسی آف لیونگ آرگنزمز ٹو مینٹین دیئر انٹرنل کنڈیشنز نیئر ٹو کانسٹنٹ۔ ٹینڈنسی آف لیونگ آرگنزم، ٹینڈنسی مینز جانداروں کی وہ صلاحیت جس سے وہ اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کو، اندر کے ماحول کو، انٹرنل انوائرمنٹ کو مینٹین کریں گے نیئر ٹو کانسٹنٹ، نیئر ٹو کانسٹنٹ۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہومیوسٹیسس۔ ہومیوسٹیسس کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں: دا پروٹیکشن آف انٹرنل انوائرمنٹ، پروٹیکٹ کرنا انٹرنل انوائرمنٹ کو، پروٹیکشن آف انٹرنل انوائرمنٹ فرام دا ہارمز آف فلکچویشن ان ایکسٹرنل انوائرمنٹ۔ وہ تبدیلیاں جو کہ باہر کے ماحول میں آ رہی ہیں، ان کے اثرات سے اندر کے ماحول کو مینٹین رکھنے کو ہم کیا کہیں گے؟ ہومیوسٹیسس۔ پروٹیکٹ کرنا انٹرنل انوائرمنٹ کو ہارمز آف فلکچویشنز، ہارمز آف فلکچویشنز، وہ تبدیلیاں جو کہ باہر کے ماحول میں آ رہی ہیں، اس کو مینٹین کرنا انٹرنل انوائرمنٹ کو ان تبدیلیوں کے اثرات سے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہومیوسٹیسس۔ ہومیوسٹیسس کو سمجھنے کے لیے ہم دو ایگزامپلز لیتے ہیں۔ ہم فرسٹ ایگزامپل کچھ اس طرح سے لے سکتے ہیں۔ فرسٹ ایگزامپل ہم ٹیمپریچر کی لے سکتے ہیں۔ ہمارے باڈی ٹیمپریچر، ہمارے جسم میں ٹیمپریچر کو ایک خاص حد تک متعین رکھا جاتا ہے۔ ہم ایک خاص حد تک ٹیمپریچر کو برداشت کر سکتے ہیں، ٹالریٹ کر سکتے ہیں، اس ٹیمپریچر کو سیٹ پوائنٹ کہتے ہیں۔ ہمارے جسم میں ٹیمپریچر کا سیٹ پوائنٹ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سیٹ پوائنٹ آف ٹیمپریچر ان آور باڈیز۔ اگر ٹیمپریچر ہمارا ڈاؤن چلا جائے 37 سے اور اس سے 35 پہ چلا جائے،
تو ہمارے جسم میں کچھ میکانزم سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس ٹمپریچر کو دوبارہ سے سیٹ پوائنٹ تک لے کے جانے کے لیے. ہمارے جسم میں فار ایگزامپل شیورنگ سٹارٹ ہو جائے گی. شیورنگ کیا ہے؟ کانپنا. ہم کانپنا شروع ہو جائیں گے جب ہمارا ٹمپریچر ڈاؤن جائے گا. اس سے کیا ہوگی؟ ہیٹ پروڈیوس ہوگی اور ہمارا ٹمپریچر دوبارہ کیا ہو جائے گا؟ مینٹین ہو جائے گا سیٹ پوائنٹ پہ. سیکنڈ ایگزامپل ہم بلڈ پریشر کی لے سکتے ہیں. بلڈ پریشر کو بھی ہمارے جسم میں خاص حد تک مینٹین رکھا جاتا ہے، جس کو ہم سیٹ پوائنٹ کہتے ہیں. سیٹ پوائنٹ پہ مینٹین رکھا جاتا ہے بلڈ پریشر کو. اگر ہمارا بلڈ پریشر سیٹ پوائنٹ سے ہائی ہو جائے، زیادہ بڑھ جائے سیٹ پوائنٹ سے، تو ہمارے جسم میں کچھ میکانزم سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے. انسولین ریلیز ہوگی ہمارے جسم میں، انسولین ہارمون ریلیز ہوگا. اگر بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو انسولین ہارمون ریلیز ہوگا جو کہ کیا کرے گا؟ بلڈ پریشر کو دوبارہ نارمل کر دے گا. ہمارا بلڈ پریشر دوبارہ نارمل ہو جائے گا. یہ سب مینٹین کرنے کی خاصیت کسی جیسے ہومیوسٹیسس کی وجہ سے. لیکن ہومیوسٹیسس سے ہم یہ مطلب نہیں لیتے کہ ہمارا جو اندر کا ماحول ہے اس کو ہم نے فکس کر دیا ہے. ہومیوسٹیسس ڈزنٹ مین کہ ہم نے انٹرنل انوائرمنٹ کو فکس کر دیا ہے. انٹرنل انوائرمنٹ کو ہم فکس نہیں کر رہے. انٹرنل انوائرمنٹ ناٹ فکسڈ. کیونکہ کچھ تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے جسم کے فنکشن کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں اور ان تبدیلیوں کے بغیر ہمارا جسم فنکشن نہیں کر سکتا. اس کی ہم اگزامپل لے سکتے ہیں. واٹر اویلیبلٹی کو ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی مقدار جو اویلیبل ہے مختلف جانداروں کو، پانی مختلف جانداروں کو مختلف مقدار میں اویلیبل ہے. جو میکسیمم واٹر ہے وہ ایکویٹک آرگنزمز کو اویلیبل ہے. میکسیمم واٹر جو سب سے زیادہ پانی ہے وہ کس کی اویلیبل ہے؟ ایکویٹک آرگنزمز کو. ایکویٹک آرگنزم کیا ہیں؟ وہ جاندار ہیں جو پانی کے اندر رہتے ہیں. ایکویٹک مینز وہ جاندار جو پانی میں رہتے ہیں. ہم ان کو کیا کہیں گے؟ ایکویٹک آرگنزمز. اور ان کو پانی سب سے زیادہ اویلیبل ہے. اور جو منیمم اماؤنٹ آف واٹر ہے، جو پانی کی سب سے کم مقدار ہے، وہ کن جانداروں کو اویلیبل ہے؟ وہ ان جانداروں کو اویلیبل ہے جو ٹریسٹریل ہیں. ٹریسٹریل آرگنزمز. ٹریسٹریل آرگنزمز کیا ہوں گے؟ جو خشکی پر رہتے ہیں یا زمین پر رہنے والے. خشکی پر رہنے والے جانداروں کو ہم کیا کہیں گے؟ ٹریسٹریل آرگنزم کہیں گے. ان دونوں طرح کے جانداروں کا جو اندر کا ماحول ہے وہ ان کے پانی کی مقدار جس طرح کے ان کو اویلیبل ہے اس لحاظ سے وہ فنکشن کرے گا. ان دونوں طرح کی جانداروں کا اندر کا ماحول ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوگا کیونکہ پانی کی مقدار جو ہے وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. ہومیوسٹیسس کی ایگزامپل کو یا ہم ایک گراف کی مدد سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں. یہ یہاں پر باڈی ٹیمپریچر کو دکھایا گیا ہے ادھر، اور یہ باڈی ٹیمپریچر کا سیٹ پوائنٹ ہے. یہ اسٹریٹ لائن یہ سیٹ پوائنٹ ہے باڈی ٹیمپریچر کا. اور ہومیوسٹیسس کیا کرے گا؟ اس ٹیمپریچر کو ایک خاص حد تک مینٹین رکھے گا اور ٹیمپریچر کو اس سے نہ بہت زیادہ ہونے دے گا اور نہ بہت کم ہونے دے گا.